بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کے زمانے کا ایک نوجوان اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی بہت بڑی دولت میں نازاں ہو کر شراب و کباب کی مستی میں مبتلا اپنے وقت کا بہت بڑا زانی اور چور تھا۔ اس کی عیاشی، مستی، ظلم و بربریت، شہوت پرستی، چوری اور ڈاکے کے قصے زبان زد عام تھے، مگر اس کی ماں ایک بہت ہی نیک اللہ والی خاتون تھی۔ وہ ہر وقت اپنے اس بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا ان گناہوں کی لت میں مت پڑو، بیٹا زنا چھوڑ دو، بیٹا شراب نہ پیو، بیٹا توبہ کر لو، نیکی کی طرف آ جاؤ اور میرے ساتھ چلو، ہم حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کے پاس جا کر تمہاری توبہ کروا لیں گے۔ وہ نیک بوڑھی اماں بہت منتیں سماجتیں کرتی رہیں، مگر وہ بیٹا باز نہ آیا۔ زمانہ گزرتا رہا، آخر کار بیٹا ایک انوکھے مرض میں مبتلا ہو گیا اور موت و حیات کی کشمکش میں آ گیا۔ جب اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی اور جانے کا وقت یقینی طور پر قریب آ گیا، اب اسے احساس ہوا اور ندامت ہوئی۔ اب چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، چل پھر نہیں سکتا، زندگی کے آخری ساعتوں میں پکارتا ہے، اے ماں تو ساری زندگی حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کا نام لیتی تھی، میں اب چل نہیں سکتا، خدا را آپ چلی جائے اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ادب کے ساتھ عرض کر دے کہ میں اب چل نہیں سکتا، میں آخری وقت میں ہوں، تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے گھر تشریف لائے اور میری توبہ کروا دے، مجھے تو توبہ کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ بوڑھی ماں کامتے جسم کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کے دربار میں پہنچی اور یہ درخواست پیش کی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے نہایت نیک، شفیق، محبت اور درد دل رکھنے والے بزرگ تھے، مگر اس وقت انہوں نے اپنا درس پڑھانے کے عذر کی وجہ سے اس نوجوان کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ ماں روتی دھوتی واپس آ گئی اور کہا، اے بیٹا تو بہت بد نصیب اور بدبخت ہے، حضرت حسن بصری جیسا بزرگ اور ولی بھی اب تیرے پاس آنے کو تیار نہیں۔ نوجوان یہ سن کر بے انتہا رو پڑا اور پھر اپنی بوڑھی ماں کو مخاطب ہو کر کہا کہ قبل اس کے کہ میری روح قبض ہو جائے، میری دو وصیتیں سن لو اور قسم دیتا ہوں کہ اس وصیت پر عمل کرو گی۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو اپنا دوپٹہ سے میری گردن پر پندہ لگا دینا اور پھر اس پندے سے میری لاش کو محلے کی گلی کوچوں میں گھسیٹنا، تاکہ میرے ساتھ چوری، زنا اور ڈاکہ میں شریک دوستوں کو میرے انجام کا پتہ چل جائے اور میری ذلت کا یہ منظر ان کے سامنے آ جائے، شاید میری لاش کے ساتھ ایسی عبرتناک سلوک کو دیکھ کر کسی کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر مسلمانوں کے قبرستان میں نہ بنانا، میں اللہ کی نظر میں بہت بدترین آدمی ہوں اور اللہ کا عذاب مجھ پر شدید ہوگا، میں جانتا ہوں اس عذاب کی وجہ سے میرے اوپر اترنے والا عذاب میرے اوپر ہی رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے میرے پڑوسی قبر والے کو بھی تکلیف پہنچے۔ ان دو وصیتوں کے بعد اس نوجوان نے داڑیں مارتے ہوئے نظر آسمان کی طرف کیے اور ہاتھ اٹھائے معافیہ مانگتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال پر ٹپک رہے تھے۔ ابھی ہاتھ اٹھائے ہی ہوئے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یوں یہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی ماں دوبارہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے دربار میں گئی اور عرض کیا کہ
جس بیٹے کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی، اب وہ جا چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب تو آپ آ جائیے، میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیجیے، شاید آپ کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ کو رحم آ جائے اور میرے اس بد نصیب بدبخت بیٹے کی بخشش ہو جائے۔ محرخین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر جلالی کیفیت طاری تھی۔ یہ بوڑھی ماں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی منتیں کر رہی تھی، مگر پھر بھی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ آنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ بوڑھی اماں دوبارہ واپس آ گئی اور بیٹے کی لاش پر کفن ڈالے رو رہی تھی کہ اچانک دروازہ پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلتا ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ کہاں ہے وہ ولی؟ کہاں ہے وہ بزرگ؟ اور پھر فرمایا کہ جب تم ابھی ملنے آئی تھی میں نے آنے سے انکار کیا۔ اس وقت میں کچھ دیر کے لیے لیٹا اور خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، اے حسن تم میرے کیسے دوست ہو؟ تم نے میرے ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے، وہ تو میرا دوست ہے۔ سن اے حسن، اس کو میں نے بخش دیا، اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی خود اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کی۔ ایک حدیث شریف میں توبہ کرنے والے کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے ذمے کوئی گناہ ہو ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ترجمہ: گناہ سے توبہ کرنے والا شخص کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔